اور انسان کے وجود کے اندر اللہ رب العزت نے جو آنکھیں عطا کی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے۔ انسان کے وجود سے اگر آنکھیں ختم ہو جائے تو پھر انسان کا وجود گویا کہ جہنم کدا بن جاتا ہے، اس کی زندگی جو ہے اللہ اکبر جہنم کدا بن جاتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ نین ہے تو چین ہے اور نین نہیں تو چین نہیں۔ انسان کی زندگی اکثر آپ نے نابینا لوگوں کو بھیک مانگتے دیکھا ہوگا، اکثر بغیر آنکھ والوں کو آپ نے غربت اور افلاس کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ آنکھوں کی بڑی اہمیت ہے۔ انسان اپنی زندگی کا مکمل لطف اگر اٹھانا چاہتا ہے تو وہ آنکھوں کے ذریعے سے بہت زیادہ اپنی زندگی کو لطف اندوز کرتا ہے، اس لیے کہ راستہ چلنا ہے تو آنکھوں کی ضرورت، علم حاصل کرنا ہے تو آنکھوں کی ضرورت، کوئی کام کرنا ہے تو آنکھوں کی ضرورت۔ آنکھ انسان کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر انسان کی آنکھیں نہ ہو تو اس کی زندگی کا عجیب حال ہوتا ہے، وہ زندگی کا مکمل لطف حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن آنکھیں ہی ہیں اللہ اکبر جو انتہائی توبہ شکن بھی ہے، آنکھیں ہی ہے جو فتنہ پرور بھی ہے، آنکھیں ہی ہے جو انسان کو جہنم کی راہ پر لے جانے والی بھی ہے۔ آنکھیں نہ ہو تو زندگی جہنم نشان بنتی ہے، اور اگر آنکھوں کا غلط استعمال کیا جائے، آنکھوں کا مس یوز کیا جائے تو پھر یہ آنکھیں ہی انسان کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، کس کو فرمائیے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے آپ فرمائیں، ایمان والوں سے فرمائیں، اپنے غلاموں سے فرمائیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ آج دنیا کے اندر بیشتر گناہ جو انجام دیے جا رہے ہیں یا لوگ گناہوں کے دلدل کے اندر دھستے چلے جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ آنکھوں کا غلط استعمال ہے، آنکھوں کا مس یوز ہے۔ اللہ اکبر، ایک انسان آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے، عبادت کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت سید الطائفہ طاؤس العلماء جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضور کیا بات ہے، مجھے عبادت کی لذت میسر نہیں آتی، عبادت میں مجھے لذت نہیں آتی، جب عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو بے چین اور بے قرار ہوتا ہوں، جلدی سے وہاں سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہوں، بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بیشتر انسانوں کی یہ کیفیت ہے، مسجد کے اندر ان کو چین نہیں آتا، فلم خانوں میں تو اطمینان سے بیٹھتے ہیں، جوا خانوں میں تو اطمینان سے بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں اگر بیان لمبا ہو جائے تو بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، تلاوت لمبی ہو جائے تو مسجد بدل دیتے ہیں۔ یہی حال اوروں کا بھی ہے۔ ایک جوان نے سید الطائفہ کی بارگاہ میں کہا، عبادت میں لذت کیوں نہیں آتی؟ تو سید الطائفہ ارشاد فرماتے ہیں، شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں جھانک لیا ہے، یہ اسی کی نحوست ہے کہ اللہ نے تیری عبادت سے لذت کو چھین لیا ہے۔ اندازہ فرمائیں، اگر کسی زانی کی آنکھ میں جھانک لیا جائے تو اللہ عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے، تو جو آنکھیں خود زنا کرتی ہو، جو آنکھیں خود زانی ہو، ان آنکھ والوں کو عبادت کی لذت کیسے میسر آ سکتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، آنکھیں بھی زانی ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آنکھیں کیسے زنا کر سکتی ہے؟ اور آنکھوں کے زنا کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان نامحرم عورتوں کو غلط نیت کے ساتھ تکتا ہے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آنکھیں کسی اجنبی عورت کو تکتی ہے اور غلط نیت سے تکتی ہے اور پاک کی نیت سے تکتی ہے، قیامت کے دن ان آنکھوں کے اندر آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، ان کو آگ کا سرما
پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ فرمائیں آج ہم اپنی آنکھوں کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ آج زیادہ تر نوجوان جوانی کے غرور میں، جوانی کے نشے میں، جوانی کے گھمنڈ میں اللہ اکبر آنکھوں کو بالکل آوارہ کر چکے ہیں۔ آنکھیں جو دیکھ رہی ہے، کبھی پکچر کے پوسٹر، کبھی گندی فلمیں، کبھی عورتوں پر بدنگاہی، حتیٰ کہ محلے والی خواتین کو گھر میں جو اللہ اکبر کبھی سالی، کبھی بھابج، اللہ اللہ، اسی طریقے سے اجنبی عورتوں کو جو جن کے ساتھ پردہ کرنا فرض ہے، اللہ اکبر، ان لوگوں پر بدنگاہی کرنا آج گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آنکھوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ جو آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا ڈر ہے کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے۔ اکثر لوگ زنا کے راستے پر آنکھوں ہی کی وجہ سے چل کر کے جاتے ہیں، یعنی پہلے آنکھیں بہکتی ہے انسان کی، پہلے آنکھیں بہکتی ہے، اس کے بعد اس کا دل بہکتا ہے، اور پھر سطر اس دل کے غلط خیال کی ترجمانی کرتا نظر آتا ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ 4 یا 5 سال کی عمر رہی ہوگی، لمبا سا کرتا پہنا تھا اور فاحشہ عورتیں محلے سے گزر رہی تھی، آپ نے کرتا اٹھا کر کے چہرے پہ ڈال لیا۔ کسی خاتون نے اللہ اکبر فحش گفتگو کرتے ہوئے کہا شہزادے، اس لیے کہ ایک علمی خاندان تھا، خاندان کا علمی وقار تھا، کرتا جب چہرے پہ ڈال لیا آنکھوں کو چھپا لیا، کہا شہزادے کرتا تو آنکھوں پر رکھ لیا ہے، ذرا سطر کی بھی خبر لیجئے۔ 4-5 سال کے امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا پہلے آنکھیں بہکتی ہے، تب دل بہکتا ہے، پھر سطر بہکتا ہے۔ ہم نے پہلے زینے پر ہی جو ہے پہرا بٹھا دیا ہے، نہ آنکھیں بہکے گی، نہ دل بہکے گا، نہ سطر بہکے گا۔ اس طرح سے جو انسان اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کر لیتا ہے اللہ اکبر، وہ بدی اور بدکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔